بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ جو شک کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، وہ مومن نہیں ہوتے بلکہ کفار ہوتے ہیں۔ اما الذین آمنوا، تو وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور جو مومن نہیں ہوتے کافر ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر شک و شبہ اعتراضات وغیرہ کرتے ہیں۔ تو مومنین کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، اللہ تعالیٰ کے قول پر ایمان رکھنا، چاہے بات سمجھ آئے یا بات سمجھ نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کو حق جاننا ہے۔ تو آگے آخر میں انہوں نے کہا، آخر میں پڑھا تھا کہ اللہ اللہ تعالیٰ اس مثالوں کے ذریعے کثیر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کثیر لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ ان کے ذریعے گمراہ نہیں ہوتا مگر وہ جو فاسق ہوں، اور فاسق کی پھر آگے انہوں نے وضاحت کی تھی جو مجرم ہوں۔ ٹھیک ہے، تو گمراہ نہیں ہوتے لیکن فاسق، تو آگے فاسق لوگوں کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، وہ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، یہاں سے کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں سے جو پیچھے تھا کہ اس مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ تو فاسق لوگوں کی آگے صفت بیان کریں کہ جو فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس وعدے کو پکا کرنے کے بعد۔ آگے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے کیسے توڑا۔ تو الذین، نعت، یہ نعت ہے، نعت بولتے ہیں صفت کو، یعنی یہ جملہ صفت ہے۔ عہد اللہ یعنی ما عہدہ الیہم فی الکتب، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی کتب کے اندر وعدہ لیا تھا۔ ما عہدہ الیہم، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی کتابوں کے اندر وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ عہد کیا تھا؟ من الایمان بمحمد، یہاں پر من کیا ہے؟ من بیانیہ ہے، من بیان کرنے کے لیے آئی، من تفسیر کرنے کے لیے آئی ہے، وضاحت کرنے کے لیے آئی ہے۔ یعنی وہ وعدہ کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس میرا رسول آئے، آخری نبی آئے، تو تم نے اس کی تصدیق کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے وعدہ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو ان سے پکا کروایا تھا کہ تم پکا وعدہ لو، پکا وعدہ کرو کہ جب تمہارے پاس آئیں گے آخری رسول تو تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو انہوں نے قبول کیا تھا۔ من بعد میثاقی، اس کو پختہ کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد انہوں نے توڑ دیا۔ توقیدی علیہم، اس پر، ان پر مؤقت کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مؤقت کر کے دیا کہ یہ تمہارا پکا وعدہ ہے، پھر انہوں نے اسی وعدے کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، ما امر اللہ بھی ان یوصل، ہمارا فعل ہے، لفظ اللہ یہاں پر فاعل بنے گا۔ اور توڑتے ہیں، یقطعون یا کاٹتے ہیں، اس چیز کو، ان باتوں کو، ان کاموں کو جس کا، جس کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑتے ہیں حکم کو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ملانے کا، یعنی جس چیز کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے
حکم دیا کہ اس چیز کو ملائے رکھو، یعنی اس چیز کو قائم کر کے رکھو، وہ اس چیز کو توڑتے ہیں، اس چیز کو کاٹتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ بنائے رکھو، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صلہ رحمی نہیں اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ آگے وضاحت کر رہے ہیں، یعنی من الایمان بالنبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ والرحم، اور اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کرنے کا ان کو حکم دیا ہے، وہ بھی اس بات کو بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں۔ وغیر ذالک، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو قائم رکھنے کا ان کو حکم دیا ہے، تو وہ اس کو بھی توڑتے ہیں۔ وَأَنْ بَدَلَ، وَأَنْ بَدَلٌ مِّن ضمیر بھی، اور یہ ان ہے نا، ان یوسل، تو یہ جو ان ہے یہ بھی ضمیر کے، بھی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس سے یہ بدل ہے۔ وَأَنْ بَدَلٌ مِّن ضمیر بھی کے اندر یہ بھی ہے، اس کی ضمیر سے ان کیا ہے؟ یہ ان بدل ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یفسدون فی الارض، زمین کے اندر فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، یا یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور یفسدون فی الارض، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ فساد کیسے کرتے ہیں؟ بالمعاصی، گناہ کرنے کے ساتھ، نافرمانیاں کرنے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں زمین کے اندر۔ وتعوی کن ایمان، اور ایمان سے منہ پھیرنے کے ساتھ وہ فساد کرتے ہیں زمین کے اندر۔ اولئک، اولئک کی بات کہتے ہیں الموصوفون بما ذکر، یعنی جو پیچھے ذکر گزرا، جن چیزوں کا پیچھے ذکر گزرا، ان تمام چیزوں کے ساتھ جو لوگ موصوف ہیں وہی لوگ کیا ہیں؟ خسارے والے ہیں۔ وہ صفتیں کون سی تھی؟ ینقضون عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اور جس کو ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں۔ تو جو، اور اسی طرح جو لوگ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، تو یہ تینوں چیزیں، اللہ کے وعدے کو توڑنا، جس کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے اس کو توڑنا، کاٹنا، اور زمین کے اندر فساد کرنا، تو یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہوں گی تو وہ کیا ہوں گے؟ هم الخاسرون، وہی خسارے والے ہیں۔ کیوں خسارے والے ہیں؟ لمصیرہم الی النار، ان کا الی النار المعبدۃ علیہم، اس آگ کی طرف پہنچنے کی وجہ سے، بمصیرہم الی النار، اس آگ کی طرف پہنچنے کی وجہ سے جو آگ ان پر ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، المعبدۃ علیہم، جو آگ، جو جہنم، نار سے مراد آگ بھی ہے، جہنم بھی لے سکتے ہیں، لیکن نار سے مراد آگ لینا اولا ہے۔ ان کا آگ کی طرف یا ان کا جہنم کی طرف پہنچنے کی وجہ سے جو جہنم ان پر ہمیشہ ہمیشہ عائد ہے، ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے مقرر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ پیچھے جو لوگ خسارے والے گزرے، الا الفاسقین، جو فاسقین لفظ پیچھے بیان کیا تھا یہ اس کی صفت بیان کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ قائم نہیں کرتے اور زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، تو یہی لوگ وہ خسارے والے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو یاد کیجیے گا اچھی طرح سے، ابھی بھی ٹائم ہے، اس کو آپ یاد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے کل یہ دونوں آیات سنوں گا۔